اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ایک پروگرام سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب خطبہ الہامیہ کے بارے میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ خطبہ الہامیہ ایک انتہائی اہم مضمون ہے۔ خطبہ الہامیہ کیا ہے؟ اس کا عمومی جواب تو یہ ہے کہ خطبہ الہامیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کا نام خطبہ الہامیہ کیوں ہے؟ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں، اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کا پروگرام خطبہ الہامیہ کے بارے میں ہے۔ خطبہ الہامیہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان نشان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم الشان نشان 11 اپریل سن 1900 کو ظاہر ہوا۔ 11 اپریل کو عید الاضحیٰ تھی۔ اس دن صبح سویرے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا کہ آپ آج عربی زبان میں تقریر کریں، اس کی قوت دی جائے گی۔ اس وقت سے قبل آپ علیہ السلام نے عربی زبان میں کبھی کوئی تقریر نہ کی تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 1890 کے آخر میں امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے اس دعویٰ کے بعد نام نہاد علماء کی طرف سے کہا جانے لگا کہ آپ عربی زبان میں مہارت نہیں رکھتے۔ یہ خیال اس لیے پیدا ہو رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اس وقت تک عربی زبان میں کوئی کتاب نہ لکھی تھی۔ آپ پر یہ اعتراض کیا جانے لگا کہ آپ کیسے امام مہدی اور مسیح موعود ہیں جبکہ عربی زبان پر آپ کو دسترس حاصل نہیں۔ یہ نام نہاد علماء کا خیال تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ معاملہ پیش کیا اور دعا کی۔ آپ علیہ السلام کو ایک ہی رات میں عربی زبان کا 40,000 مادہ الہاماً سکھایا گیا۔ آج تک عربی زبان میں کوئی ایک بھی ایسی منجد یعنی عربی زبان کی لغت تیار نہیں کی جا سکی جو 40,000 مادہ یعنی روٹس پر مشتمل ہو۔ عربی زبان کا یہ ایک بڑا معجزہ تھا جو آپ کو عطا کیا گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے کئی ایک کتب عربی زبان میں لکھی اور نام نہاد علماء کو اپنے بالمقابل عربی زبان میں کتب لکھنے کی دعوت بھی دی۔ کوئی ایک ایسی کتاب بھی پیش نہیں کی جا سکتی جو کسی نام نہاد عالم نے آپ کے بالمقابل عربی زبان میں لکھی ہو۔ 11 اپریل سن 1900 تک آپ علیہ السلام نے چند ایک کتب عربی زبان میں لکھی، اور بعد میں یہ تعداد 24 تک پہنچ گئی، مگر آپ علیہ السلام نے عربی زبان میں اس وقت تک اپنی جماعت کے لیے کوئی تقریر نہ کی تھی۔ اور پھر 11 اپریل کو آپ کو کہا گیا کہ آج آپ عربی زبان میں فی البدیہہ تقریر یعنی بغیر کسی تیاری نوٹس وغیرہ کی تقریر کریں۔ اس سلسلہ میں آپ کا الہام اس طرح ہے: کلام افصحت من لدن رب کریم، یعنی اس کلام میں خدا کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام اپنی اوائل جوانی سے ہی ایک گوشہ نشین بزرگ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادات، خصوصی دعاؤں، مجاہدات اور مطالعہ کتب میں ماہر رہتے تھے۔ آپ اپنی اوائل جوانی سے ہی غیر مذاہب کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات کو اکٹھا کرتے ہوئے قرآن مجید، سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث مبارکہ سے ان کے جوابات تلاش کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب برائے احمدیہ لکھی۔
اس کتاب نے غیر مذاہب کے باطل عقائد پر موت طاری کر دی، اور آپ علیہ السلام کی اس کتاب کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، اور ہندوستان بھر سے لوگ آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے قادیان آنے لگے، اور آپ علیہ السلام کے دعوی امام مہدی اور مسیح موعود کے بعد آپ کے پاس آنے والے آپ کے ارادت مندوں اور عقیدت مندوں کی تعداد میں مسلسل تدریجاً اضافہ ہو رہا تھا۔ بالخصوص ہر مذہبی تقریب وغیرہ پر آپ کے مخلص احباب آپ کے ہاں حاضری کی ضرور سعادت حاصل کیا کرتے تھے۔ 11 اپریل سن 1900 کو عید الاضحیٰ تھی۔ 10 اپریل کی شام تک بیرون سے مہمانوں کی ایک خاصی تعداد قادیان میں آ گئی تھی۔ اخبار الحکم 7 اپریل 1900 میں اس تقریب کی نسبت اس طرح لکھا گیا ہے، یہ کہ یوم العرفات کو علی صبح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بدریہ ایک خط کے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع دی کہ میں آج کا دن اور رات کا کسی قدر حصہ اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے دعا میں گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ دوست جو جہاں موجود ہیں اپنا نام اور جائے سکونت لکھ کر میرے پاس بھیج دیں تاکہ دعا کرتے وقت مجھے یاد رہے۔ اور پھر بریکٹ کے اندر لکھا گیا ہے، اس پر تعمیل ارشاد میں ایک فہرست احباب کی ترتیب دے کر حضور کی خدمت میں بھیج دی گئی۔ مغرب و عشاء میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، بعد فراغت فرمایا، کیونکہ میں خدا تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آج کا دن اور رات کا حصہ دعاؤں میں گزاروں، اس لیے میں جاتا ہوں تاکہ تخلف وعدہ نہ ہو۔ یہ فرما کر حضور تشریف لے گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ دوسری صبح عید کے دن مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اندر جا کر حضرت اقدس سے تقریر کرنے کے لیے خصوصیت سے عرض کی۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے ہی حکم دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ رات الہام ہوا ہے کہ مجمع میں کچھ عربی فقرے پڑھو۔ میں کوئی اور مجمع سمجھتا تھا، شاید یہی مجمع ہو۔ اور جب آپ علیہ السلام مسجد اقصی قادیان میں خطبہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قریب تر ہو کر اس خطبہ کو لکھیں، اور پھر جب لکھنے والے تیار ہو گئے تب آپ علیہ السلام نے یا عباد اللہ کے الفاظ سے عربی خطبہ شروع فرمایا، اور اثناء خطبہ میں آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اب لکھ لو۔ پھر یہ لفظ جاتے ہیں، اور جب حضور علیہ السلام خطبہ پڑھ کر بیٹھ گئے تو احباب کی درخواست پر حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ترجمہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس سے پیشتر کہ مولانا موصوف ترجمہ سنائیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس خطبہ کو کل عرفہ کے دن اور عید کی رات میں جو میں نے دعائیں کی ہیں ان کی قبولیت کے لیے نشان رکھا گیا تھا کہ اگر میں یہ خطبہ عربی زبان میں ارتجالاً یعنی زبانی بغیر تیاری کے پڑھ گیا تو وہ ساری دعائیں قبول سمجھی جائیں گی۔ الحمدللہ کہ وہ ساری دعائیں بھی خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق قبول ہو گئیں۔ اور حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عربی خطبہ کے ترجمہ سنانے کے دوران ہی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرتے جوش کے ساتھ سجدہ شکر میں جا پڑے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ تمام حاضرین نے بھی سجدہ شکر ادا کیا، اور سجدہ سے سر اٹھا کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی میں نے سرخ الفاظ میں لکھا دیکھا ہے کہ مبارک یہ گویا قبولیت کا نشان ہے۔ اس خطبہ کا قدر حال اور پھر عربی خطبہ کا اردو ترجمہ اگلے چند ایک پروگرامز میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔
اس خطبہ الہامیہ میں آپ علیہ السلام نے قربانی کی حکمت اور اس کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس خطبہ الہامیہ کو جب شائع کیا تو اس خطبہ الہامیہ کے ساتھ 4 ابواب کا مزید اضافہ بھی کیا ہے۔ ان 4 ابواب میں آپ علیہ السلام نے قرآن مجید اور احادیث سے اپنے دعویٰ کی صداقت اور تائید میں دلائل دیے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ اس خطبہ عربی کا قدر حال اور پھر عربی خطبہ کا اردو ترجمہ اگلے چند ایک پروگرامز میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبہ کے دیے جانے کے وقت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ آپ کی شکل و صورت، زبان اور لب و لہجہ سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ آسمانی شخص ایک دوسری دنیا کا انسان ہے جس کی زبان پر عرش کا خدا کلام کر رہا ہے۔ خطبہ کے وقت آپ کی حالت اور آواز میں ایک تغیر محسوس ہو رہا تھا، اور ہر فقرہ کے آخر میں آپ کی آواز بہت دھیمی اور باریک ہو جاتی تھی۔ اس وقت آپ کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ سرخ اور نہایت درجہ نورانی۔ خطبہ کے دوران میں حضور نے خطبہ لکھنے والوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو اسی وقت پوچھ لیں، ممکن ہے کہ بعد میں خود بھی نہ بتا سکوں۔ پھر اس قدر تیزی سے آپ کلمات بیان فرماتے تھے کہ زبان کے ساتھ قلم کا چلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ان ہر 2 وجوہ سے مولوی عبد الکریم صاحب اور مولوی نور الدین صاحب کو جو خطبہ نویسی کے لیے مقرر تھے بعض دفعہ الفاظ پوچھنے پڑتے تھے۔ باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔